نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا رب رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن ہم اس کی شان کریمی اور رحیمی میں ایسے گم ہوئے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ ہم تو یہ سوچنے لگے کہ ہم چاہے جتنے بھی گناہ کریں، اللہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کو معاف کرنا پسند ہے، وہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے گا، وہ ہماری غلطیوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ چاہے جتنا بھی گنہگار ہو، اگر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو بے شک اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاں ہمارا رب رحمان و رحیم ہے، وہیں ہمارا رب قہار و جبار بھی ہے۔ جہاں وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہیں اس کے قہر و جلال کی کوئی انتہا نہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی شان کریمی کو ظاہر کرنے کے لیے جنت بنائی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے شان قہاری اور جباری کو ظاہر کرنے کے لیے جہنم کو بھی بنایا ہے۔ وہ جہنم ایسی خطرناک جگہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے وہم و گمان میں بھی ایسی باتیں نہیں آ سکتی جو جہنمیوں کے ساتھ ہونے والی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا، اے کعب، ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سناؤ۔ تو حضرت سیدنا کعب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء کرام کے عمل لے کر کے بھی آئیں تو قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں آپ حقیر جاننے لگیں، یعنی قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ 70 انبیاء کرام کے اعمال آپ کو کم لگنے لگیں گے۔ اس بات کو سن کر امیر المومنین خاموش ہو گئے اور کچھ دیر اپنے سر کو جھکایا، اور پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، اے کعب اور سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اگر جہنم میں سے ایک بیل کے ناک جتنا حصہ بھی مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کے دماغ ابل کر بہہ جائیں گے اس کی گرمی کی وجہ سے۔ اس پر امیر المومنین نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، اور پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، اے کعب اور سنائیں۔ تو انہوں نے پھر سے عرض کی، اے امیر المومنین، قیامت کے دن جہنم اس طرح بھڑکے گا کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے، ربی نفسی ربی نفسی، یعنی اے میرے رب، آج میں تجھ سے اپنی بخشش کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں مانگتا۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بتایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پاک اولین و آخرین کو ایک ٹیلے پر جمع فرمائے گا، پھر فرشتے نازل ہو کر صفے بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کو لے آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کے 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا۔ پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کی راہ پر پہنچے گی تو اس میں اتنی شدید بھڑک پیدا ہوگی کہ جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ بھڑک پیدا ہوگی تو ہر مقرب فرشتہ اور نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، اور پھر جب تیسری مرتبہ بھڑکے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے اور عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہوں گے، یا الہی، میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہی، تو نے مجھے جو عزت دی ہے اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اس پر مریم کے لیے سوال نہیں کرتا جس نے مجھے پیدا کیا۔
جب انبیاء کرام کی یہ حالت ہوگی تو پھر سوچیں ہم جیسے گنہگاروں کی کیا حالت ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار میں کثرت کریں اور جہنم کے عذاب سے نجات مانگیں۔ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو کیسا جان کو پگھلا دینے والا منظر ہوگا، ذرا تصور تو کیجئے۔ اس وقت سورج تقریباً 4000 برس کی راہ پر ہے ہم سے، اور ہماری طرف اس کی پیٹھ ہے، اور قیامت کے دن سورج صرف 1.25 میل پر ہوگا اور اس کا منہ ہماری طرف ہوگا۔ بھیجے کھولتے ہوں گے، اس کثرت سے پسینے نکلیں گے کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائیں گے۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، اور وہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا تو کسی کے گھٹنوں تک پہنچ جائے گا، کوئی کمر تک اس میں غرق ہوگا تو کوئی سینے تک اس میں مبتلا ہوگا، کسی کے گلے تک ہوگا، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر لگام کے مثل جکڑ جائے گا جس پر وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی کیا کیفیت ہوگی؟ حال یہ ہوگا کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، کچھ کی تو زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق تکلیف میں مبتلا ہوں گے، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ بڑے مضبوط اور گہرے رشتے اس دن وقعت کھو دیں گے، رشتے داریاں اور تعلق داریاں کسی کام نہ آئیں گی، یہاں تک کہ سگے رشتے دار جو دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے اس دن ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے۔ بھائی بہن سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی، ماں اولاد سے پیچھا چھڑائے گی، اولاد ماں سے دور رہے گا، باپ بچوں سے بیزار ہوں گے اور بچے باپ سے بھاگیں گے، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگتا ہوگا۔ الغرض کوئی کسی کی مدد کو تیار نہ ہوگا، ہر جان نفسی نفسی پکارے گی، ہر شخص اپنے بارے میں سوچے گا، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا۔ یہ مصیبتیں ابھی چل ہی رہی ہوں گی کہ جہنم کو لایا جائے گا، اس کے بھڑکنے سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے، مقرب فرشتے اور انبیاء اللہ سے پناہ مانگیں گے اور ہر ایک عافیت کا سوال کرے گا، نفسی نفسی کا سما ہوگا۔ اے کاش کہ ہمیں بھی اس دن جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، اے کاش کہ ہمیں بھی جہنم کے عذابات سے رہائی مل جائے، اے کاش کہ ہم بھی پل صراط کی دہشتوں سے نجات پا جائیں اور ہم بھی حساب کتاب میں بچنے والے بن جائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ جہنم کی آگ 1000 برس تک جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکائی گئی تو سفید ہو گئی، اور پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ تاریک ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک حبشی جو وہاں موجود تھا زار و قطار رونے لگا۔ اتنے میں حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کے سامنے کون رو رہا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشہ کا رہنے والا ایک شخص ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے رونے کو پسند فرمایا۔ حضرت سیدنا جبریل امی نے عرض کی، اللہ پاک فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میرا جو بندہ دنیا میں میرے خوف سے روئے گا میں اسے جنت میں اتنا زیادہ ہنساؤں گا۔ معزز سامعین و سامعات، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر وقت جہنم کا خوف اپنے سینے پر غالب رکھیں اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہیں، اللہم اجرنا من النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ تفسیر صراط الجنان میں ایک آیت کریمہ کے تحت فرمایا گیا کہ وہ پانی جو دوزخیوں کو پلایا جائے گا وہ روغن زیتون کی تلچھٹ کی طرح گاڑھا ہوگا، اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گا تو منہ کی کھال اس سے جل کر گر پڑے گی۔ اور اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہر اس مسلمان کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے جو ظلم اور گناہ کرنے میں مصروف ہے، اسے اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے
ہوئے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور نیک اعمال میں مصروف ہو جانا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد کا سفر انتہائی طویل ہے، جہنم کی گرمی بڑی شدید ہے اور اہل جہنم کا پانی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور جہنمیوں کی پیپ ہے، اور جہنم کی قید بہت سخت ہے جہاں سے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یقیناً جہنم جیسی ہولناک جگہ دنیا میں کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، ہم نے ایک گڑگڑاہٹ کی آواز سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا تھا؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ پتھر ہے جسے اللہ پاک نے جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا تھا، لیکن اس کی گہرائی تک وہ پتھر آج پہنچا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے اندازہ لگائیں کہ جہنم کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے 70 سال کا وقت لگتا ہے۔ تو جب جہنم میں کسی جہنمی کو پھینکا جائے گا تو پھر وہ 70 سال تک آگ میں جھلستا ہوا اس کی زمین تک، اس کی تہ تک پہنچے گا، اور پھر جو اس پر عذاب ہوں گے اس سے اللہ کی پناہ۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جہنمیوں کو جو عذاب دیے جائیں گے اس کا نقشہ اس طرح سے کھینچا کہ فرشتے جہنمیوں کو جہنم میں گرا کر ایسے گھر میں قید کر دیں گے کہ جس کے کنارے تنگ ہوں گے اور راستے اندھیرے ہوں گے، اور اس گھر میں ہلاکت کے اسباب پوشیدہ ہوں گے۔ وہ قیدی ہمیشہ اس کی قید میں رہیں گے، اس میں آگ بھڑکائی جائے گی، ان قیدیوں کو پینے کو کھولتا پانی دیا جائے گا، رہنے کو جہنم ہوگا، عذاب کے فرشتے اس کو گرزوں سے ماریں گے اور آگ میں ان کو جمع کر دیا جائے گا، وہاں ان کے خیالات ختم ہو جائیں گے اور ان کو جہنم سے آزادی نہ ملے گی۔ ان کے پاؤں پیشانی کے بالوں سے باندھ دیے جائیں گے اور گناہوں کے کالک سے ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ دوزخ کے کناروں سے وہ جہنمی پکاریں گے اور اس میں ادھر ادھر یوں چلاتے پھریں گے کہ اے مالک، یہ جہنم کے داروغہ کا نام ہے۔ کہیں گے کہ ہم پر عذاب کا وعدہ سچا ہو چکا، اے مالک بیڑیاں ہم پر بہت بھاری ہو گئیں، اے مالک ہماری جلدیں پک چکی، اے مالک اب ہمیں اس سے نکال دے، ہم دوبارہ برے اعمال نہیں کریں گے۔ دوزخ کا فرشتہ مالک اسے جواب دے گا کہ ہائے افسوس، اب نجات کا وقت ختم ہو چکا، اب تمہارے لیے اس جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں، پڑے رہو اس میں دھتکارے ہوئے اور کلام مت کرو، اگر تمہیں ایک بار اس سے نکال بھی دیا جائے تو تم دوبارہ وہی کرو گے جس سے تم کو منع کیا گیا۔ یہ سن کر وہ نا امید ہو جائیں گے اور اللہ پاک کے مقابلے میں حد سے بڑھ جانے پر افسوس کریں گے، مگر اب انہیں ندامت اور شرمندگی اور یہ پچھتاوا نجات نہ دلا سکے گی اور نہ ہی افسوس سے انہیں کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ ان جہنمیوں کو توق پہنا کر منہ کے بل ڈال دیا جائے گا، اور ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، ان کے دائیں بھی آگ ہوگی، ان کے بائیں بھی آگ ہوگی، الغرض ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ وہ آگ کے اندر غرق ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا کھانا آگ ہوگا، ان کا پانی آگ ہوگا، ان کا پہننا آگ ہوگا، ان کا بچھونا آگ ہوگا، ہر طرف آگ ہی آگ۔ وہ دوزخ کی آگ کے ٹکڑوں کے درمیان ہوں گے۔ جہنمیوں کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، جہنمیوں کو گرز مارے جائیں گے، جہنمیوں کو بھاری بیڑیاں پہنائی جائیں گی، جہنمی جہنم کے تنگ وادیوں میں چیخیں گے اور اس کے گہرے طبقات میں لگاموں میں جکڑے پھریں گے، جہنمیوں پر ہنڈیا کی طرح جوش مارتی آگ ڈالی جائے گی اور وہ واویلا کرتے ہوئے چلاتے پھریں گے۔ جہنمی جب بھی موت کو پکاریں گے ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو ان کے کھال اور پیٹوں کے اندر کا سب کچھ پگھلا دے گا۔ جہنمیوں کے لیے لوہے کی گرزیں ہوں گی جو ان کی پیشانیوں کو چورا چورا کر دیں گے اور ان کے منہ
سے خون ملی پیپ نکلے گی، شدت پیاس سے ان کے جگر پھٹ گئے ہوں گے، ان کے آنکھوں کے ڈھیلے گالوں پر بہہ جائیں گے اور رخساروں کا گوشت جھڑ جائے گا، ان کے اعضاء سے بال بلکہ کھال تک گر جائیں گے، اور جب جب ان کے چمڑے پک جائیں گے تو دوسرے چمڑوں سے بدل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں نئی کھال دیں گے، بالآخر ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی رہ جائیں گی اور ان کی روحیں ان کی رگوں اور پٹھوں میں اٹکی ہوں گی، ان کی رگیں جہنم کی جھلسا دینے والی آگ کی تپش سے خشک ہو جائیں گی، ساتھ ہی وہ موت کی تمنا بھی کریں گے مگر ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ معزز سامعین و سامعات، غور تو کیجئے کہ کتنے عبرتناک مناظر ہوں گے۔ اگر آج کوئی حادثے میں زخمی ہو جائے، اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، کھال پھٹ جائے، زخموں سے خون نکلے، وہ چیخنے اور چلانے لگے، دنیا میں پیش آنے والے ایسے مناظر بھی ہم سے نہیں دیکھے جاتے۔ سوچئے کہ جس کے ساتھ یہ سب گزر رہا ہوگا اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، جہنم کے عذابات کا تو اس دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی تکلیف سے بھی نجات عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے۔ جہنم کے عذابات پر بہت ساری احادیث کریمہ وارد ہیں جن میں جہنم کے عذابات کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ میں کچھ عبرت کے لیے آپ لوگوں کو احادیث پاک سناتی ہوں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اس کا خوف پیدا کرے اور گناہوں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امی نے نبی کریم علیہ السلام سے قسم کھا کر عرض کی، اگر جہنم کو سوئی کے نوک کے برابر بھی کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے مر جائیں گے، اور قسم کھا کر کہا اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ وہ زمین کی نچلی تہ تک دھس جائیں۔ ایک اور حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آج دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو سوچیں وہ جہنم کتنا خطرناک ہے، اس کی آگ کتنی زیادہ تپش والی ہے۔ آج اگر ہمارے ہاتھوں میں ذرا سی آگ لگ جاتی ہے، ذرا سی جلن ہو جاتی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اس کے علاج کے لیے بے چین ہوتے ہیں، تو پھر سوچیں اس جہنم میں تو کسی طرح کا کوئی علاج بھی نہیں ہوگا، اس جہنم کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جہنم کے ہتھوڑوں میں سے کوئی ہتھوڑا زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس بھی جمع ہو کر اس کو زمین سے اٹھا نہیں سکیں گے، اور اگر جہنم کے تھوہڑ، یہ ایک کانٹے دار زہریلا درخت ہے اور اس درخت کا جو پھل ہے وہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اگر جہنم کے تھوہڑ کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو اس کی بدبو سے اہل دنیا کی تمام معیشت برباد ہو جائے۔ جہنم میں جب جہنمی پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی ان کے منہ کی کھال گر جائے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اور جہنمیوں کو پیاس بھی اس بلا کی لگے گی کہ اسی پانی پر وہ گریں گے جیسے شدید پیاسا اونٹ پانی پر دوڑتا ہے۔ اور جہنم میں جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اسی پر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو پھر سوچیں کہ اس جہنم کا جو سب سے خطرناک عذاب ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ معزز سامعین و سامعات، آپ غور کریں
کہ آج ہم کس قدر گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم توبہ کی طرف بھی نہیں آتے، ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی، ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے، ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں۔ ہم گناہ اتنے دھڑلے سے کرتے ہیں جیسے ہم سے کوئی پوچھ تاچھ ہی نہیں ہونے والی۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان اسی لیے لائی تاکہ ہم سب کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو سکے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ میرے خوف سے دنیا میں روئے گا تو جنت میں میں اسے اتنا زیادہ ہنساؤں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج ہم اپنے دلوں میں جہنم کا خوف پیدا کرتے ہیں، اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے اگر ایک قطرہ آنسو ہمارے آنکھوں سے نکل آئے تو وہ ایک قطرہ آنسو اللہ کے غضب کو، اللہ کے جلال کو اور جہنم کی آگ کو ہمارے لیے بجھانے والا ثابت ہو جائے گا۔ اسی لیے میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی اللہ کی رحمتیں ہمیں پکار رہی ہیں۔ ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون سی سانس ہماری آخری ہوگی۔ میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم سب کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو سکے اور ہم جو اس طرح گناہوں میں مبتلا ہیں ان گناہوں سے ہم توبہ کر سکیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے اسی طرح ہمیں سپورٹ کیا اور اس بیان کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کیا تو پھر انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بھی لایا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔